اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 تک تفسیر کر لی تھی الحمدللہ۔ آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 233 کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ جو نکاح کے اور طلاق کے معاملات پڑھتے ہوئے آئے تھے آیت نمبر 232 تک۔ اب 233 سے جو ہے اب وہ دوسرے معاملات شروع ہو گئے، رضاعیت وغیرہ کے، دودھ پلانے کے بچے کو کیا احکامات ہیں، قرآن اب وہ بیان کر رہا ہے۔ 233 کا ترجمہ ہے، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ طلاق ہو جاتی ہے اور اولاد کو دودھ پلانے کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال ٹائم بتا دیا ہے کہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کم بھی ہو جائے، 1 سال پلانا اگر پلا رہی اور کوئی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں پلا سک رہی تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائے اپنے بچے کو، اور کم سے کم مدت میں بھی اس کی گنجائش نکلتی جیسے کہ میں نے بتا دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ داری ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو، یعنی باپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بچے کے خرچے کا جو ہے وہ اور بیوی کا نان نفقہ پورا کرے، تو یہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اگر طلاق کے باوجود بھی بچے کو دودھ پلوانا چاہتا ہے تو وہ ماں سے بچے کو نہ چھینے اور دستور کے مطابق جو ہے ماں کو خرچہ دے دے بچے کا، کہ وہ اس کو اگر اس بیوی کا نہیں دیتا تو لیکن بچے کا خرچہ، روٹی کپڑا، یہ سب چیزیں اس کے اوپر جو ہیں ہوں گی، شوہر کے اوپر، باپ کے اوپر، وہ اس کو دے گا دستور کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ یہ معاشرے میں یہ بڑا پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت سے بھی بہت سے لوگ انحراف کرتے ہیں۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق اپنی طلاق شدہ عورت کی روٹی کپڑے کا بھی ذمہ داری اٹھا لے تو جس طرح آیت میں کہا جا رہا ہے تو اسی سے نہایت آسانی بھی ہو جاتی ہے اور معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، اگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرے، یعنی کہ شوہر سے مطالبہ کرے جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں تم بچے کو دودھ پلاتی ہوں لیکن اتنا خرچ تم دو، تو اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، یہ بھی اللہ نے کہا۔ یا پھر باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں پر ہے، کیونکہ لکھا ہے آیت میں کہ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اگر باپ نہ ہو تو یہ ذمہ داری جو ہے وارثوں پر ہوتی ہے کہ وہ بچے کی اور ماں کی جو ہے وہ پرورش اور نگہداشت کریں۔
یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی بھی اجازت ہے اس میں، یعنی کہ پھر اگر یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اب مشورہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور سے جو ہے یہ معاملہ کر لیتے ہیں، ماں نہیں دودھ پلانا چاہتی اور بچہ اگر کسی اور کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے بھی معاملہ دونوں کی رضامندی پر جائز ہو سکتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور تم پر اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ تو یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 234 ہے، آیت نمبر 234 کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان بیویوں کے احکامات آ رہے ہیں عدت کے، کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رکھے گی۔ عدت وفات ہر عورت کے لیے، چاہے وہ جوان ہو بوڑھی ہو، اسے حیض آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن حاملہ عورت کی عدت اتنی ہی ہوگی جب تک کہ اس کا حمل واضح نہیں ہو جاتا، یعنی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو حمل والی عورتوں کی جو ہے فرض کریں کہ کوئی عورت جو ہے وہ حمل سے ہے اور 2 مہینے ہوئے اس کے حمل کو اور اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے حمل کی مدت جو ہے وہ 8 مہینے ہو جائے گی، کیونکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، البتہ کہ کوئی مجبوری لاحق ہو جائے یا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے وہ بات الگ ہے، اس کو شریعت کی روح سے پھر ویسے ہی دیکھا جائے گا، لیکن جو عام سا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب مدت ختم کر لیں تو پھر جو بھی اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت بھی اختیار کر سکتی ہیں اور اپنے ولی کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ولیوں کو یہاں پر اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خبردار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مرضی سے پھر کہیں اور اپنی ولی کی اجازت سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے دوبارہ نکاح کو برا سمجھنا یہ معاشرے کی غلط فہمی ہے، اس میں نہ تو رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسے کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے کہ ہندو عورت اگر بیوہ ہو جائے تو وہ جو ہے پہلے تو ساتھ ہی جلا دی جاتی تھی اور جو ہے ساتھ ہی شوہر کے جلا دیا جاتا تھا اس کو زندہ کو، لیکن اب یہ معاملہ کیونکہ کافی حد تک الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ اسے کہیں اور ساری زندگی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا اور کہا کہ شوہر مر جائے اور عورت جوان ہے اور وہ اگر کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو اس کو شادی کی اجازت ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے، اس پر کوئی بھی معاشرہ یا روک ٹوک نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر کر دیکھا جاتا ہے کہ اس پر روک ٹوک لگائی جاتی ہے اور برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کر سکتے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آیت نمبر 235 کا ترجمہ ہے، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب
تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. اچھا، آیت نمبر 235 میں 235 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بیوہ عورتیں جن کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں یا طلاق بائنہ ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنارے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلا میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کر لو. یعنی کہ ابھی ان کی عدت نہیں گزری اور تم پہلے ہی جو ہے وہ پلان بنانا شروع کر دو کہ جی جب تمہاری عدت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے. ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی اشارہ کنارہ دے سکتے ہیں کہ میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں، کوئی بیوہ ہو، کوئی ایسی عورت ہو تو میں اس سے شادی کرنا، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. تو کہ ایسا کوئی اشارہ کنارہ تو آپ دے سکتے ہیں، کسی بڑے کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ڈائریکٹلی کوئی جو ہے وہ وعدہ وغیرہ نہ کر لو. لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنارے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو واپس اپنے رجوع کر لے اس سے. تو ایسی عورت جس کو صرف 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اس کو اشارے کنارے سے بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف مائل ہو کر اپنے شوہر کے اس کے شوہر رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع بھی نہ کرے اس معاملے میں آ کر. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے دل میں جو ہے وہ اس بات کو رکھو یہاں تک کہ جب وہ عقد نکاح جب تک عدت نہ ختم کر لیں اس کو نہ کہو، پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کوئی بھی بات کرو، اپنے دل میں رکھو یا کچھ بھی کرو تو مجھے تمہاری ان ساری چیزوں کا علم ہے. اچھا، اس آیت میں خاص طور پہ یہ پوائنٹ ہے کہ اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. اب اس سے مسئلہ یہ ہے اس آیت میں خاص طور پر کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں. اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے. تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہے. اور کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے درمیان دوبارہ نکاح کا جواز ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب تک اپنی عدت عورت پوری نہ کر لے اس سے نکاح نہ کیا جائے. یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا علم بھی ہے اور اس سے خوف کھاتے رہا کرو. یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے باوجود ہر طرح سے شریعت کا خیال رکھنے میں اور نیت نہیں ہوتی تو اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. آیت نمبر 236 ہے، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. اچھا، اس میں اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو. یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت یا ہم بستری کے بغیر ہی طلاق دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو. یعنی کہ اسے اگر 1 لاکھ ہے تو 50,000 دے دو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کرو. یہ فائدہ طلاق ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. جو یعنی کہ جس طرح کوئی زیادہ پیسے والا ہے تو وہ اس حساب سے اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دے، اور جو اگر کوئی اتنا زیادہ مالدار نہیں ہے تو وہ اپنی
حیثیت کے مطابق سے اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دستور کے مطابق اچھا بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، یعنی کہ یہ جو بھی بھلائی چاہتا ہے اللہ کے آگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کر اس کو لوٹ. آیت نمبر 237 ہے کہ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو. اس سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو. اب دوسری آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی ولی. تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، تقوی کے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ ہم بستری کیے بغیر ہی قبل سے کہ طلاق دے دی جائے اور حق مہر بھی مقرر ہو تو مہر کا آدھا جو ہے نصف خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو ادا کر دے، الا یہ کہ اگر وہ عورت بیوی خود اپنی مرضی سے اپنا اس حق کو معاف کر دے، یعنی کہ وہ آدھا بھی نہ لے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تم سے یہ آدھا بھی نہیں چاہیے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے دونوں کے اوپر، تو وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے، یعنی کہ ولی جو ہوتا ہے جو نکاح کرواتا ہے جو دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر وہ باہمی رضامندی سے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کسی پر. تو اس معاملے کو اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں. نصف حق مہر معاف کر دے یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے. دونوں وہ کر سکتا ہے. اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. آیت نمبر 238 ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. اس سے مراد جو ہے وہ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندق والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز وسطی ہے اور وہ عصر کی نماز ہے. تو خاص طور پر ساری ہی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خاص طور پہ عصر کی اور فجر کی نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ یہ دو نمازیں جو ہے دونوں کو بھی اگر آپ لگائیں گے آگے پیچھے حساب کر کے تو کبھی فجر بیچ میں آ جائے گی اور کبھی عصر، لیکن یہاں پر عصر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا حدیث میں. اس بات کی تعلیم دی جائے جسے تم نہیں جانتے تھے. اچھا، خاص طور پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو یعنی کہ نماز میں. پھر آیت نمبر 239 ہے اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. اچھا، آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز کی، وہ فجر بھی ہے عصر بھی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 239 میں فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پیدل چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، ایون تک کہ دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھو. نماز کا معاملہ کسی بھی وقت ختم نہیں ہو سکتا، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا ہے سکون اور امن کی طرح، جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھو. لیکن خوف کی حالت میں بھی نماز کا پڑھنا لازمی ہے. اس کی باقی شکلیں احادیث میں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے بھاگتے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے اشاروں سے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بازاروں میں ہوتے ہیں یا کہیں دعوتوں میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہوتے ہیں یا کہیں جانا ہے یا کہیں سے آنا ہے تو ہم اس معاملے میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کس قدر گناہ ہے اس چیز کو آپ سوچ لیں کہ
خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسے نماز خوف بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کی پوری ڈیفینیشنز موجود ہیں. آیت نمبر 240 جس کا ترجمہ ہے جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں. اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 241 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، یہ آیت جو ہے پھر منسوخ ہو گئی. تو جس میں عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلائی گئی ہے. تو آگے جو آیات آئیں گی جو سورہ نساء میں سارا معاملہ آئے گا تو ان میں بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. تو اس آیت کو منسوخ ہی سمجھا جائے گا کہ 1 سال تک کے لیے انہیں گھر میں سے کوئی نہ نکالے اور خود نکل جائیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. تو اس کے اندر باقاعدہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ بیویاں جو شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے وہ آگے چل کر ہمیں پتہ چل جائے گا. جو وراثت کے احکامات آئیں گے تو اس میں ہمیں صحیح طرح سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب پھر اس کے بعد آیت نمبر 241 ہے، سوری یہ 240 تھی، اب 241 طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عام حکم ہے جو ہر طلاق شدہ عورت کو شامل ہے. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حسن سلوک جو ہے وہ اس کی تمہید کی گئی ہے کہ اس سے بے شمار معاشرتی فوائد بھی ہوتے ہیں. کاش کہ ہم مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق ملے کہ وہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کو اچھی طرح فائدہ دیں. یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. تو اس میں متعلقہ عورت کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو یا عمر بھر نان نفقہ دیتے رہو تو یہ باتیں تو بے فائدہ ہیں. بھلا جس عورت کو مرد نے نہایت ناپسندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا ہو تو وہ ساری عمر کس طرح سے اس کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے تیار ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا کہ طلاق والیوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ وہ کر سکیں، وہ ایک معاشرے میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. تو طلاق والوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ساری زندگی کے اخراجات اور ان کو کوئی ایک بڑا حصہ تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے جس کا جو صرف اس کو پرہیزگار ہی قبول کرتے ہیں، عام لوگ نہیں. آیت نمبر 242 کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. جیسے کہ یہ آیت ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر آیتیں اپنی ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ جو پرہیزگاروں پر ہیں ان پر لازم ہے. عام لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو طلاق دے رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو کچھ ساتھ میں دے گا تو نہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دی ہوئی چیزیں بھی واپس لے لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی آیات میں بتایا کہ جب طلاق دے رہے ہوتے ہیں تو زیور بھی چھین لیتے ہیں، سامان بھی چھین لیتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں. تو یہ معاملہ نہیں کرنا. طلاق والیوں کو عدت کے وقت تک اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے اور ان کو جو چیز دی تھی اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا تاکہ وہ اپنا جو آگے نان نفقہ ہو وہ اس کو چلا سکیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتیں ظاہر کرتا ہے. آیت نمبر 243 کا ترجمہ ہے کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن
اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اچھا، اب پچھلے احکامات تو ختم ہو گئے، طلاق کے معاملات چلے، پھر عدت کے معاملات چلے، پھر دودھ پلانے کے معاملات چلے، پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت وصیت کا معاملہ آیا، لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ وصیت کے آگے ڈیٹیلن احکامات سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں تو نہیں بیان کی گئی، لیکن کچھ اسرائیلی روایتوں کے اور تفسیروں سے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو ان کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے، بائبل میں اس پیغمبر کا ذکر ہے۔ تو یہ جہاد میں یہ لوگ جو تھے، یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے، جہاد سے بھاگنے کے لیے کہ ہم جہاد میں قتل کر دیے جائیں گے، اس ڈر سے یا پھر اس کی وجہ وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی مار کر زندہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی اور اپنی نیت سے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اب یہ یہاں پر دوسرا واقعہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مار کر زندہ کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دن وہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ آیت نمبر 243 تک ترجمہ تفسیر کر لی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم آیت نمبر 244 سے شروع کریں گے تفسیر کرنا۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔